پاکستان کے آئین میں اس کی ایک مطلب باقاعدہ ایک باب ہے جو اس میں اس کے اختیارات اور اس کی پوزیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جتنے بھی غیر ضروری نمائشی اور اس طرح کے عہدے ان کو یقیناً ترامیم کر کے ہم اس میں اصلاحات کریں گے. لیکن یقیناً اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. ہمیں تو عوام نے 2/3 میجورٹی دے دی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کو تکلیف تھی، انہوں نے ہمیں اس سے محروم کر کے PDM-2 کی حکومت بنا دی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو کئی ترامیم کریں. بس آخر میں ختم کر دیتے اس نے ایک منٹ اس سے آخر میں پبلک نیوز سے آپ یہ بتا دیجیے، اس وقت وفاق نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہماری بشکیک میں طالب علم ہیں ان کو واپس لانے کے لیے سرکاری خرچہ جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی. KPK کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا آپ اس میں کوئی حصہ ڈالنے کا اعلان کریں گے کہ ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں KPK کے ان کے لیے پیسے دیں گے وفاق؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے سوال پوچھا، یہ ہمارے اس میں تھا بھی لیکن بات چیت میں پھر ذہن سے سلپ ہو جاتا ہے. بالکل اچھا کیا آپ نے. دیکھیں کرغزستان میں جو ہوا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ ٹی وی کوریج اٹھا کے دیکھ لیں، میں پہلا شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے رات کو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا میں نے اس پہ بیان بھی دیا، اور میں نے اسی وقت حکومت کو، اپنی خیبر پختونخوا حکومت سے کو کہا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. کرغزستان میں تمام طلبہ سے جو خاص طور پر ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے ہیں، بلکہ سندھ کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. میرے پاس ادھر ٹیلی فون میں ان کے میسیجز بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمیں رابطہ کیا. بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کرغزستان کے ساتھ معاملات طے کرنا یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے آئین اور طریقہ کار کے تحت. لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ نے کرغز سفیر سے بھی بات کی، کرغزستان میں موجود پاکستانی سفیر سے بھی بات کی، ان سے سارا ڈیٹا لیا. ہمارا ISF جو ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان کے صدر ہیں، وہ رابطے میں ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ سے وہاں پہ. تو ہم بالکل کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو واپس لانے کے لیے اگر اخراجات کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پے کریں. ہمارے تقریباً ہمارے معلومات کے مطابق کوئی 1000 اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس جتنے بھی جاتے ہیں، یہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس کرغزستان میں ہیں یہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی اپنے اخراجات پہ وہ آگے ہیں. تو ان کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 1000 ہمارے ہیں، اور شاید ٹوٹل کوئی 8-9 ہزار کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. جی آخری سوال ہے. جی جی دیکھیں بجلی کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ تو یقیناً ایک اگر کوئی بجلی کی چوری کرتا ہے تو وہ ایک قانونی فوجداری جرم ہے، اس کے خلاف FIRs بھی درج کی جاتی ہے اور کارروائی بھی ہوتی ہے، پہلی بات. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ موقف ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ بجلی کی چوری پیسکو، پرانا وابڈا، سابق وابڈا، یہ خود اس میں ملوث ہے. ان کی اپنی لائن لاسز ہیں، ان کے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان میں ایک تو بجلی کا ضیاع ہوتا ہے، اس کے بھی یہ ذمہ دار ہیں، اور جو چوری ہوتی ہے اس کے بھی یہ ذمہ دار ہے کہ ان کے سسٹم کے اندر چوری کی گنجائش ہے. لیکن یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اصلاحات نہیں کر رہے، اور الٹا جو ہے وہ بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ تجویز پیش کی. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جو ہمارے اخراجات ہیں آپ ہمارے بقایا جات میں سے کاٹیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور اپنے سسٹم کو بھی امپروو کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
دے رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کی حکومت نے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہی ایک بہت بڑا عمل پنجاب میں شروع ہوا ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ گندم تقریباً 35 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے منگوائی ہے، اور ان کے جتنے بھی گوڈاؤنز ہیں ان گوڈاؤنز کے اندر گندم جو ہے پہلے سے پڑی ہے، بلکہ باہر بھی انہوں نے اس کو باہر بھی رکھا ہوا ہے، لہٰذا وہ مزید گندم جو ہے وہ نہ ان سے لیتے ہیں، نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی سچویشن انالیسس پہلے کی تھی، اور آج وہ چیز جہازوں کے ہینگرز میں، شپس کے اندر، شپس میں کراچی کے اندر وہاں پہ پورٹ پہ کھڑے ہیں جہاز جو کہ گندم لائے ہیں۔ اس طرح ہماری امپورٹڈ گندم جو ہے، خیبر پختونخوا کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں امپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ہمارے اوپر جن لوگوں کی گندم ہم نہیں خرید سکتے، جس سے، کیونکہ ہم نے ایک ایپ بنایا ہے، اس ایپ کے اندر جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر ہم وہاں ان 22 سینٹرز پہ ہم گندم خرید رہے ہیں۔ 22 میں سے 6 سینٹر جو ہیں وہ جو ہمارے سرد علاقے ہیں اس میں تھے، وہ ہماری 7 مئی سے جو ہم نے خریداری کا عمل شروع کیا ہے پروکیورمنٹ کا، ابھی وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان سے ہم 20 تاریخ سے یہ عمل، جو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ گندم جو ہے وہ لیٹ آتی ہے، تو وہ ہم نے دیر سے 20 تاریخ سے 20 مئی سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اب بعض اوقات لوگ ہمارے خلاف افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں، جن سے گندم نہیں خریدی جاتی، یا جن کی کوالٹی خراب ہوتی ہے، یا جن کی کوالٹی پہ سوالات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو SOP پہ پورا نہیں ہوتے وہ گندم نہیں خریدتے، تو وہ مختلف قسم کے پھر اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ ساری چیز کے اندر، عمران خان کا ویژن جو ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، کسان جو ہے وہ خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے، تو اسی بنیاد پر ہم نے یہ سارا عمل شروع کیا تھا۔ اس وقت ہم 27,000 سے زیادہ میٹرک ٹن سے گندم خرید چکے ہیں، اور اس میں 10,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پاس باہر سے گندم آ رہی ہے وہ ہم خرید رہے ہیں۔ پنجاب کے کسان بھائی جو تکلیف میں تھے، تو دیکھیے پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں یہ سب کچھ مرکزی حکومت، اس سے پہلے جو PDM کی حکومت تھی نگران کی شکل میں، ان سب نے مرکز اور پنجاب میں دونوں نے مل کر اتنی امپورٹ کی گندم کی 35 لاکھ ٹن، اور اس کی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کے کسان کو تنگ کیا جائے، اس لیے تنگ کیا جائے تاکہ جو شوگر مافیا ہے وہ لوگ شوگر کے بجائے زیادہ لوگ گندم کی طرف جانے لگے تھے، تو انہوں نے اس کی جگہ باہر سے گندم امپورٹ کر دی تاکہ شوگر مافیا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو الٹی چوری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ کپت کی صلاحیت، KP میں تو ایک خاص قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں فنڈز بھی نہیں دیے جا رہے کہ ہم اس پہ کسی بھی ڈیولپمنٹل کام یا گندم کی خریداری کے لیے۔ گندم کی خریداری جو ہے نا، یہ دنیا میں جنگیں جو ہوتی ہیں یہ گندم یعنی خوراک اور پانی پہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، اور یہ جو ہم اپنے